بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے اس سبق کا نام ہے بیجوں کا۔ یہ ایک افسانہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں سریندر پرکاش، اور یہ افسانہ بیجوں کا یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اچانک ہوری کے قدم رک گئے۔ اچانک ہوری کے قدم رک گئے، وہ سب بھی رک گئے، وہ سب بھی رک گئے۔ ہوری کھیت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ ہوری کھیت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کبھی ہوری اور کبھی کھیت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کبھی ہوری اور کبھی کھیت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہوری کے جسم میں جیسے بجلی کی سی پھرتی پیدا ہوئی۔ کہ اچانک ہوری کے جسم میں جیسے بجلی کی سی پھرتی پیدا ہوئی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر بڑے جوش سے آواز لگائی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر بڑے جوش سے، بڑے جوش یعنی بڑے زوردار سے، بڑے جوش سے آواز لگائی۔ ابے کون ہے یہ ابے کون ہے یہ اس طریقے سے۔ اور پھر سب نے دیکھا ان کے کھیت میں پکی ہوئی فصل میں کچھ بے چینی کے آثار تھے۔ اور پھر سب نے دیکھا ان کے کھیت میں پکی ہوئی فصل میں کچھ بے چینی کے آثار تھے۔ بے چینی کے آثار یعنی نشانات تھے۔ اب وہ سب ہوری کے پیچھے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب وہ سب ہوری کے پیچھے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ ہوری پھر چلایا، ابے کون ہے رے، ابے کون ہے رے، بولتا کیوں نہیں، بولتا کیوں نہیں، کون فصل کاٹ رہا ہے میری، کون فصل کاٹ رہا ہے میری۔ مگر کھیت میں سے کوئی جواب نہ ملا، مگر کھیت میں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ قریب آ چکے تھے، اب وہ قریب آ چکے تھے، اور کھیت کے دوسرے کونے پر درانتی چلنے کی سڑاپ سڑاپ اور کھیت کے دوسرے کونے پر درانتی چلنے کی سڑاپ سڑاپ یہ آواز بتا رہے ہیں کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی، کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ سب قدرے سہم گئے، سب قدرے یعنی تھوڑے، سہم گئے یعنی ڈر گئے، سب قدرے سہم گئے۔ پھر ہوری نے ہمت سے للکارا، پھر ہوری نے ہمت سے للکارا، کون ہے بولتا کیوں نہیں، کون ہے بولتا کیوں نہیں، اور اپنے ہاتھ میں پکڑی درانتی سونت لی، اور اپنے ہاتھ میں پکڑی درانتی سونت لی۔ درانتی یعنی وہی ہسوا جو وہ ہوری لیا ہوا تھا اس کو سونت لی مطلب کھینچ لی ہے نا، جیسے کسی کو مارنے کے لیے کھینچتے ہیں نا، تانتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے، تو اس طرح سونت لی۔ اچانک کھیت کے پرلے حصے میں سے ایک ڈھانچہ سا ابھرا۔ اچانک کھیت کے پرلے حصے میں سے، پرلے یعنی دوسرے حصے میں سے یا آخری حصے میں سے ایک ڈھانچہ سا ابھرا، اور جیسے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا ہو، اور جیسے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا ہو۔ میں ہوں ہوری کاکا بیجوں کا،
میں ہوں ہوری کاکا بیجوکا. میں ہوں ہوری کاکا. کاکا کہتے چچا کو. بیجوکا یعنی بیجوکا کہہ رہا. کیا کہہ رہا کہ میں ہوں ہوری کاکا بیجوکا. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی درانتی فضا میں ہلاتے ہوئے جواب دیا. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی درانتی فضا میں یعنی اوپر آسمان میں فضا میں ہلاتے ہوئے جواب دیا. سب کی مارے خوف کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی. سب کی مارے خوف یعنی ڈر کے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی. گھٹی گھٹی سے یعنی اندر سے. ٹھیک ہے, اندر سے ایک دم جسم کانپنے لگے اور ایک اندر سے ایک آواز, چیخ کی آواز نکل گئی. سب کی مارے خوف کے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی. ان کے رنگ زرد پڑ گئے. زرد یعنی پیلے, یعنی چہرے کے رنگ پیلے پڑ گئے. اور ہوری کے ہونٹوں پر گویا سفید پپڑی سی جم گئی. گویا یعنی جیسے سفید پپڑی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پپڑی سی جم گئی, سفید پپڑی سی جم گئی ہو, یہ ہوتا ہے. کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آ گئے. کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آ گئے. سکتے یعنی خاموش. سکتے میں آ گئے یعنی اچنبھے میں آ گئے, خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آ گئے اور بالکل خاموش کھڑے رہے. وہ کچھ دیر کتنی تھی؟ ایک پل, ایک صدی یا پھر ایک یگ. یعنی تھوڑی دیر تک جو وہ خاموش رہ گئے, بالکل سکتے میں آ گئے, تو وہ دیر کتنی تھی؟ کہہ رہے ایک پل, ایک صدی. صدی کہتے ہیں 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک صدی یا پھر ایک یگ. یگ کہتے ہیں زمانہ کو, یا ایک زمانہ. اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح وہ سکتے میں آ گئے کہ وہ کب تک خاموش رہے, کب تک سکتے میں رہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایک زمانہ یا ایک صدی یا ایک پل تک خاموش میں سکتے میں رہے. ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا جب تک کہ انہوں نے ہوری کے غصے سے کانپتی ہوئی آواز نہ سنی. جب تک کہ انہوں نے ہوری کی غصے سے کانپتی ہوئی آواز نہ سنی, انہیں اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا. تم بیجوکا, تم. ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا. بانس کی پھانکوں سے اور بانس یعنی بانس کی کٹنگ کر کے اس کے چھلکوں سے, تو بانس کی پھانکوں سے, اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنائے تھے, جس کے شکار میں میرا باپ ہانکا لگاتا تھا. ہانکا مطلب یعنی اس کپڑے سے شکاری کو پھنساتا تھا. ٹھیک ہے, شکاری کو پھنساتا تھا یا اس کے ذریعے سے جھاڑیوں سے چلا کر شکاری کو نکالتا تھا, تو اسے کہتے ہیں ہانکا. جس کے شکار میں میرا باپ ہانکا لگاتا تھا, اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا. اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے
خاکی کپڑے، خاکی کلر کا، خاکی کہتے ہیں یعنی جس طریقے سے پوسٹ مین کا جو کپڑا ہوتا ہے، ڈریس کا کلر ہوتا ہے، اسی طریقے خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا۔ تیرا چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا۔ تیرا چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا رکھ دیا تھا، اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا یعنی ٹوپی رکھ دیا تھا۔ ارے تو بے جان پتلا، ارے تو بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے، بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے۔